من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی وہ دولت ہے جو ہم کو دی قرآن کریم کی، اس کی مثال چاہے تو حشر تک نہ پائے، پڑھتے رہے جو اس کو دور ہو ان کی بلائے۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا پھر تابع قرآن کر دے۔ علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز دوستو، قرآن کریم ایک مکمل دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہوئی کہ اس کے آگے کیسر و کسرا، روم و فارس سب سر نگہ ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہوتے، یہ میرے حکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، جس کی ہم سری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی کہ اسی طرح کسی انسان کا کلام بھی اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ارشاد فرمایا، میں نے نہیں، تم میں نہیں، ان علماء کرام نے نہیں۔ ارشاد فرماتا کہ تو کون سنو، اللہ کا دلارا، اللہ کا دلارا، آقا کا پیارا، عبداللہ کا جگر پارا، اما آمینہ کا لفظ جگر، بیوی عائشہ کی آنکھوں کے تارے، سید الفاطمہ کے پجان، ابراہیم و قاسم کے پجان، حسن حسین کے نانا جان، وجہ تخلیق کو کونوں ہوگا، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، بے کسوں کا سہارا، جس نے شفاعت، فقر موجودات، مطلوب خدا، محبوب کبریا، سرور کائنات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر کلامی کفضل اللہ علی سائر الخلق۔ حضرت اکرمہ کا بے ہوش ہو جانا یہی تو وجہ تھی کہ حضرت اکرمہ جب کلام پاک کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے، جب کلام پاک کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، اور ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جایا کرتا تھے، آدھا کلام ربی، آدھا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہی وہ آسمانی حیات ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا، یہی وہ قرآن ہے جس کے وزن کو اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں کی چٹانوں نے انکار کر دیا، یہی وہ قرآن ہے جس کو سن کر طفیل دوسی اور جبیر ابن مطعم جیسے سنگدل ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذکر وإنا له لحافظون. یہی وجہ ہے ہر زمانے میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. انگریز ہندوستان آیا، تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نظر آتش کیے گئے. علماء اور حفاظ کرام کو پھانسیوں کے پھندوں پر لٹکایا گیا، لیکن قرآن کریم پر کسی قسم کی آنچ نہ آئی. آخر مجبور ہو کر انگریزوں کو ہندوستان سے بھاگنا پڑا اور شاعر نے کیا کہ خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. الحمدللہ. یہ سابق طالب علم اسی مدرسے کا اسی میں حافظ ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس کا حق بنتا تھا. میں نے یہ 3 منٹ اپنی جانب سے لی. اب بلا کسی تاخیر کے حضرت والا قرآن پورا فرما رہے ہیں، اور جو بچوں کی گلپوشی کرنے والے ہیں گھر والے وہ تشریف لیں پیچھے. بھائی وہ ہاتھ میں